خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ ناظرین، آج کی کہانی کو کہانی سمجھیں یا نصیحت سمجھیں، لیکن اسے سننا آپ کے بہت فائدے میں ہوگا، اور خاص طور پر میری عمر کے لوگ یا مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ یا مجھ سے تھوڑی کم عمر کے لوگ، ان کے لیے مشورہ ہے کہ مشتری ہوشیار باش، چھوٹی عمر کی لڑکیاں آپ کو اپنی جانب راغب کریں، متوجہ کریں، تو بہت احتیاط سے کام لیا کریں، بہت احتیاط سے، خوش نہ ہوا کریں کہ چھوٹی عمر کی لڑکی جو ہے وہ خود ہی میرے ساتھ پھنس گئی ہے۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی جو بڑی عمر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں، اپنی محبت میں گرفتار کرتی ہیں، ان کے کچھ موٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں جو انہوں نے پورے کرنا ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کب کس وقت آپ کی شامت آئے گی۔ بے شمار کہانیاں ہیں اس موضوع پہ میرے پاس۔ ایک سینئر صحافی کی نوعمر لڑکی کے ساتھ شادی کی کہانی بھی آپ کو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو دو ایسے واقعات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو خود میرے ساتھ پیش آئے۔ اعتراف جرم، اعتراف جرم بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ ایک نوجوان لڑکی میرے قریب آنے لگی اور میں اسے لفٹ بھی کرانے لگا۔ لڑکی نوجوان ہی نہیں بلکہ نوعمر تھی، اور میرے ذہن میں حاشا للہ کوئی برا خیال یا بری نیت نہیں تھی، بس اتنی خوشی تھی کہ یہ نوعمر لڑکی جو ہے وہ میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے۔ ابھی ہماری دوستی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن اس نے فرمائش کی کہ آج میں باہر ڈنر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنی گاڑی میں لاہور کے ایک پوش علاقے کے انتہائی پرتعیش اور مہنگے ریسٹورنٹ میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ اس ریسٹورنٹ کا جو انتہائی پرتعیش ریسٹورنٹ تھا اور پوش علاقے میں تھا، یہ چوائس میری نہیں تھی، اس لڑکی کی ہی تھی، کیونکہ جب اس نے کہا کہ یہاں گاڑی روک لیں تو میں تھوڑا سا ڈرا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں اس کا بل ادا کر سکوں۔ بہرحال ہم جاتے ہیں، ویٹر ہمیں ٹیبل ہمارے لیے پیش کرتا ہے 2 آدمیوں کے لیے۔ ہم دونوں وہاں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور میں اس لڑکی سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے 1 گھنٹہ پہلے بہت بھرپور طریقے سے کھانا کھایا تھا، اور میرے بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی بھی چیز لے سکوں۔ برائے کرم آپ نے جو کھانا ہے اس کا آرڈر کر دیں۔ وہ لڑکی جب آرڈر کرنے لگی تو وہ آرڈر آپ 1 ڈش کا کریں گے، 2 ڈشز کا کریں گے، بہت زیادہ ہوگا 3 ڈشز کا کر لیں گے، لیکن اس نے تو 8-9 ڈشز جو ہے وہ ویٹر کو بتا دی۔ میں گھبرایا، اللہ کرے کہ اس کا جو بل بنے اتنے پیسے میری جیب میں ہوں۔ جب ڈشز ٹیبل پہ سج جاتی ہیں تو وہ لڑکی، نوعمر لڑکی، انہیں کھانے کی بجائے ان ڈشوں کے ساتھ اپنی سیلفیاں لینا شروع کر دیتی ہے۔ 1 ڈش کے ساتھ سیلفی، دوسری ڈش کے ساتھ سیلفی، تیسری کے ساتھ سیلفی، ساری ڈشوں کے ساتھ سیلفی، اور پھر
ان ڈشز کی علیحدہ علیحدہ سیلفیاں بھی لیتی ہے، تصویریں بناتی ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ تصویریں بنا کر کیا کرے گی، میری سمجھ میں نہیں تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایسا بہت ساری لڑکیاں کرتی ہیں اور ان ڈشز کی اور اپنے ساتھ ان ڈشز کی جو تصاویر ہے وہ وائرل کرتی ہیں اپنی سہیلیوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنے مہنگے ریستوران میں گئی تھی، میں نے کتنی ڈشیں جو ہیں وہ کھائیں۔ یہ سارا ایک گروپ ہوتا ہے ان لڑکیوں کا، نوعمر لڑکیوں کا، جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تصویریں لینے کے بعد میرا خیال تھا کہ اب یہ کھانا شروع کرے گی، لیکن اس نے پتہ کیا کیا، اس نے ویٹر کو کہا کہ ان ڈشز کو اب آپ پیک کر دیں، میں ساتھ گھر لے کے جاؤں گی۔ یہ تو تھا ایک واقعہ۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکی نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اسے ریڈی میڈ سوٹ خرید کر دوں۔ میں کئی دن تک لیت و لال سے کام لیتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ یہ ٹل جائے، لیکن وہ جب بھی ملتی مجھ سے فرمائش کرتی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ایک ریڈی میڈ سوٹ لے کر دیں۔ بالآخر ایک دن جب میرے پاس جیب میں پیسے تھے، میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن ایک ایسی ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان پہ لے کے جاتا ہوں جس کا مالک میرا دوست ہوتا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ وہ جو میرا دوست ہے، جو مالک ہے، وہ کاؤنٹر پہ خود بیٹھتا ہے اور باقی 3-4 ملازم گاہکوں کو لباس دکھاتے ہیں۔ میں اس لڑکی کو لے کے جب اس ملبوسات کی دکان پہ پہنچا تو مالک وہاں موجود تھا۔ میں کرسی لے کر مالک کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس بوتیک میں اس خاتون سے کہا کہ آپ اپنی پسند کا کوئی جوڑا دیکھ لیں، چوز کر لیں۔ کافی دیر لگ گئی اس کو، میں سوچ رہا تھا یار 10 منٹ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس سے لباس کا ہی چوائس نہیں ہو سکا کہ اس نے کون سا لباس خریدنا ہے۔ ابھی میں اسی پریشانی میں تھا، اچانک وہ اپنے بازوؤں میں 9 کے قریب ریڈی میڈ سوٹ لے کر کاؤنٹر پر آتی ہے اور رکھتے ہوئے سوٹ وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پیک کرا دیں۔ وہاں میری عزت صرف اس لیے محفوظ رہی کہ اس بوتیک کا مالک میرا دوست تھا۔ تو یہ تھی آج کی 2 چھوٹی چھوٹی کہانیاں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں رخصت سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ خدا حافظ۔